جی بلال اظہر کیانی صاحب، وقفے سے پہلے صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے جی کہ آپ کی طرف اشارہ کر کے کہ آپ مجھے اڈیالہ جیل لے جائیں اور میں جا کے وہاں دیکھوں کہ خان صاحب جو ہیں ان کو کوئی دیسی مرغی یا فریش کھانا نہیں مل رہا، بلکہ ان کو تو باسی کھانا ملتا ہے۔ میر صاحب خیر یہ تو خود اعتراف کریں نا، کتابیں ہم نے دیکھا کہ مرضی کے مینیوز کھانے کی پہلے بھی باتیں ہوئی، مشین کا اعتراف کیا، ورزش کی۔ میں صرف سادہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیے ہماری وہ والی سوچ نہیں ہے جس نے کہا تھا کہ جان اللہ کو دینی ہے اور رانا ثناء اللہ کے اوپر سزائے موت کی آپ ہیروئن ڈال دی، اور آج آپ خود کہتے ہیں کہ وہ غلط تھا۔ جان اللہ کو دینی ہے کر کے یہ عمران خان صاحب کی نگرانی میں ایک کام ہوئے، جیلوں کے اندر جس طرح کی نیچ قسم کی سوچ رکھ کے انہوں نے پیرے دیے کہ نواز شریف کو اذیت پہنچے، شہباز شریف کو پہنچے، مریم نواز کو پہنچے، ہمارے دیگر اس ٹائم کے لیڈران کو پہنچے۔ یہ روزانہ خان صاحب کا کام ہی یہ تھا پیرا دینا، کہ ایک نیب کا چیئرمین جو ان کے بلیک میل میں تھا، خود یہ تھانے کے ایک ایس ایچ او کا ان کا ایک ذہنیت تھی، اور یہ روزانہ صبح اٹھ کے یہ کام کرتے تھے۔ ہم ہرگز یہ نہیں کہتے، میں آپ سے صرف اتنا کہتا ہوں کہ جو بھی جیل مینیول کے مطابق ان کی رائٹس ہیں، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم ملنی چاہیے، وہ ان کو مہیا کی جائیں، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ اچھا، ایک کمیٹی ہے جی پارلیمنٹ کی، اس کمیٹی نے اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی کہا تھا جی کہ ہمیں اڈیالہ جیل کا دورہ کروایا جائے۔ اس کمیٹی کا چیئرمین میں ہوں سر، ہاں جی، ہیومن رائٹس کا، تو اس کی پوزیشن یہ ہے تو سر، وہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں وہ ان کے پاس اختیار نہیں کہ مجھے اڈیالہ جیل لے جائیں؟ نہیں سر، اس کے تو جوتے اتروا لیتے ہیں، آپ کے جوتے اتروا لیے؟ اس کے کوٹ اترواتے ہیں، اس کی جرابوں کی تلاشی ہوتی ہے۔ قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہیومن رائٹس کے چیئرمین کی یہ وقت ہے، لیڈر آف دا اپوزیشن کے ساتھ یہ سلوک آپ نے ہوتا ہے۔ جب یہ کہا کہ جی ہمیں اڈیالہ جیل کا دورہ کروایا جائے تو کیا جواب آیا آپ؟ سر اس کے بعد اجلاس جو رکھا گیا جس کے اندر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ کو آئی جی جیل خانہ جات کو نوٹس کیا گیا تھا، اجلاس سے ایگزیکٹ 24 آورز پہلے ریوائزڈ ایجنڈا وداؤٹ مائی پرمیشن، کیونکہ بینگ دا چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی اٹ از مائی پریروگیٹو کہ میں اپنا ایجنڈا سیٹ کروں، میری مرضی کے بغیر اسپیکر چیمبر سے وہ ایجنڈا ریوائز کر کے اسے ایجنڈا آئٹم سے نکال کے میرے آگے رکھ دیا گیا کہ جی آپ بیٹھ کے میٹنگ اٹینڈ کر لیں۔ صبح اعظم نذیر تارڑ صاحب میٹنگ میں تھے، 26 کا معاملہ بھی نکال دیا، جیل کا اڈیالہ کا معاملہ بھی نکال دیا، پاکستان کی دیگر جیلوں کے جیل مینولز نکالے تھے وہ معاملہ بھی نکال دیا۔ میں آپ کو اس کی کاپیاں پرووائڈ کرتا ہوں۔ آپ جو اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرمین شپ کیوں لے کے بیٹھے؟ میں چھوڑ دیں؟ نہیں سر، میں اجلاس نہیں ہو رہا، اجلاس اسی وقت ہوگا اسی صورت کے اندر، وہ چونکہ ہمیں ملی اپوزیشن کو جی۔ اچھا، میں نے تو کہا ہے اپنی پاکستان تحریک انصاف سے کہ میرے سے چونکہ میں بڑا عزت دار آدمی ہوں، نادار آدمی ہوں، میں نے جو بات کہی ہے اور میرے ممبران نے میرا ساتھ دیا ہے، اعظم نذیر تارڑ صاحب کی موجودگی میں ان کے پارٹی کے ممبران نے، اور میں ان کا شکر گزار ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبران نے یہ کہا کہ یہ ایجنڈا ممبران نے مشاورت کے ساتھ ہم اس کو ایجنڈا آئٹم کے طور پہ لے کے آئے تھے، اس ایجنڈے کو سکپ کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ ابھی 26 تاریخ کو دوبارہ اجلاس ہے، ٹھیک ہے، میں 5 اپلیکیشنز بھیج چکا ہوں اسپیکر صاحب کو، اس کی کاپی بھی آپ کو پرووائڈ کروں گا، ود سگنیچرز بھجوائی گئی ہیں، جس کے اوپر سوائے سٹاف کی ضلالت ہونے کے اور کچھ نہیں ہو رہا۔ میرے تو سیکٹری کے گھر 18 اچھا، اب آخر میں نے ایک سوال آپ سے ذرا مختلف پوچھنا ہے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ جو ایکس پر پابندی کا معاملہ، اس پر آج سماعت ہوئی ہے، 3 ممبر بینچ نے اس کی سماعت کی ہے، چیئرمین پی ٹی اے کو بھی بلایا گیا تھا۔ سوال میرا یہ ہے کہ آپ کی حکومت نے خود ٹویٹر پہ یعنی کہ ایکس پر پابندی لگائی ہے، لیکن وزیر اعظم سمیت بہت سے وزراء جو ہیں خود ہی اس پابندی کی وائلیشن کرتے ہیں اور وی پی این لگا کے آپ لوگ ایکس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو جس ملک میں قانون کی بجائے لا قانونیت کا ارتکاب خود حکومت کرے گی، وہاں پہ عام شہری سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ میر صاحب دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم بالکل چاہتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہو، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی بات ہو، مگر ہم نے ایک مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن اور ساتھ فریڈم آف ایکسپریشن کا ایک بیلنس رکھنا ہے، اور یہ آپ نے دیکھا ہے دنیا میں یہ چیلنج کو گریپل کیا جا رہا ہے۔ آپ ای یو کو دیکھ لیں تو دے ہیو دا موسٹ اسٹرنجنٹ لاز، ای یو ڈیجیٹل رائٹس ایکٹ ہے غالباً، جس کے اوپر سخت انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہ اپنے آپ کو خود ماڈریٹ کریں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو بندش بھی ہو سکتی ہے، فائن بھی ہو سکتا ہے، اور ان کی ہی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا یو ایس نے ریسنٹلی ٹک ٹاک کو بین کیا۔ اس طرح کی چیزیں چیلنجز دنیا میں ہم گریپل کریں، مگر بین کر کے تو امریکی حکومت کے جو وزراء ہیں وہ خود ہی ٹک ٹاک استعمال نہیں کرتے۔ بس میر صاحب دیکھیے اس کو ہم انشاءاللہ اس کا کوئی مستقل حل، تاکہ یہ جو ہم نے اپنے لاس کے تھرو بھی اور امپلیمنٹیشن کے تھرو بھی یہ جو بیلنس ہم نے انشور کرنا ہے کہ پلیٹ فارمز کی یوسیج بھی اور اس کا غلط استعمال بھی نہ ہو۔ دنیا جس طرح اس چیلنج کو گریپل کر رہی ہے، ہم بھی اسی طرح اس کو بالکل ایسا ہی ہے جو شہباز صاحب ٹویٹ کرتے ہیں یا باقی لوگ ٹویٹ کرتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے جیسے پوری دنیا کے وزٹ کیے جاتے ہیں کروڑوں روپے لگا کے کہ آپ اپنا سرمایہ پاکستان میں لے کر آئیں،
اور جو شخصیت سرمایہ پاکستان میں لانے کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جاتی ہے، اس کا اپنا خاندان سارا سرمایہ اٹھا کے باہر کے ملک کے اندر انویسٹ کر کے بیٹھا ہے. تو یہ کھلا تضاد از نتھنگ نیو سر، فار دیم از جسٹ نارمل. گھس پٹ گیا. چلیں آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، اور میری صرف اتنی ہی گزارش ہے کہ آپ پاکستان کو ایک کامیاب اور مضبوط ریاست بنانا چاہتے ہیں تو پھر یہاں پر قانون ایسا بنائیں جس قانون کا خود حکومت بھی لحاظ کرے، پاس کرے. حکومت خود جو ہے وہ اگر پابندیاں لگاتی ہے ایکس پر تو اس پابندی جو ہے اس کا خیال کرنے کی بجائے حکومت خود ہی اس کو وائلیٹ کرنا شروع کر دے تو پھر عام شہریوں سے آپ کیا توقع کریں گے؟ اس طرح کی جو ریاست ہے نا وہ ہارڈ اسٹیٹ نہیں بن سکتی.